ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ہفتہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ سوالات رہ گئے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے۔ مصروفیت کی وجہ سے آج کچھ لیٹ ہو گئی۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت ایک غیر مسلم نے فون رکھتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کہا، تو میں نے بھی جانے انجانے میں اس کو اللہ حافظ کہہ دیا، تو اس سلسلے میں ضروع شرع کیا حکم ہے وضاحت فرما دیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ حافظ یا خدا حافظ یہ جائز تو ہے کہنا، لیکن یہ سلام نہیں ہے۔ سلام سنت جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ یہ الفاظ اللہ حافظ یا خدا حافظ ہم کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسلمان بھائیوں میں، تو اگر کسی غیر مسلم نے کہہ دیا آپ کو اللہ حافظ، اس سلسلے میں سید سرکار اعلیٰ حضرت سے لفظ سلام کے تعلق سے سوال ہوا تھا، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم اور سلام کفار اور حنادق کے جواب میں ایک مسلمان کیا کہے، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر لفظ سلام سے وہ شروع کر رہا ہے تو اس کے جواب میں وعلیک کہے، اور چونکہ یہ لفظ سلام اسلام والوں کے ساتھ مخصوص ٹھہرا ہے، اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ٹھہرا ہے، اگر کافر کو ہم یہ جواب دیں گے علیک، تو وہ اپنے ساتھ یا سلام صرف بولیں گے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے مذاق سمجھے گا، استہزاء سمجھے گا، تو آپ جو ہے جن الفاظ میں مناسب سمجھے اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے جانے انجانے میں اللہ حافظ کہہ دیا تو ضروع شرع آپ گنہگار نہیں ہوں گے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، جمعرات کو سانپ مار سکتے ہیں؟ حضرت ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن نہیں مارنا چاہیے، یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ احادیث میں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جانور طبعی طور پر موذی ہوں اور تکلیف پہنچانے میں عام طور سے ابتدا کرتے ہوں، انہیں قتل کرنا ہر حال میں جائز ہے۔ اب اس میں دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اس دن نہیں مارنا چاہیے، یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی انہیں قتل کرنے سے محرم پر کوئی دم وغیرہ نہیں واجب ہوتا، بلکہ احادیث میں جن موذی جانوروں کے قتل کرنے کی صراحت کے ساتھ اجازت ہے انہی میں سے ایک سانپ بھی ہے، اور سانپ کو تو نماز توڑ کر مار دینے کا حکم ہے، حدیث میں موجود ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہو اور حالت نماز میں سانپ سامنے ہو تو ان موذی جانوروں کو مارنے کا حکم ہے۔ البتہ گھروں میں پائے جانے والے سانپوں سے متعلق حدیث پاک میں یہ بھی صراحت آتی ہے کہ انہیں 3 مرتبہ گھر سے نکلنے کا حکم دو، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کر لی ہو۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقتلوا الحیات، تم سانپ کو قتل کرو۔ حضرت ابو الباوا سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، حضور نے سانپوں کے مارنے کا حکم فرمایا۔ اور حدیث میں یہ بھی صراحت ملتی ہے کہ کن الفاظ سے خبردار کیا جائے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ میں تجھ کو اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ ہم کو ایذا نہ دے اور ہمارے سامنے مت ہو، تو گھیرے میں ہے، اب نہ نکلنا، اگر پھر نکلے گا تو ہم تجھ کو مار ڈالیں گے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ہمارے سیف بھائی بڑے ذمہ دار ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے اور اہم رکن میں سے ہیں، انہوں نے مسی فتح پور کے حوالے سے ایک آئیڈیو بھی بھیجا تھا جو نماز کے بعد اذان کے بعد جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ صلاۃ کا مقصد ہے کہ دوبارہ لوگوں کو نماز کے لیے آگاہ کرنا کہ جماعت تیار ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اور یہ اس کو علماء اکرام نے تصویب کا نام دیا ہے۔ تصویب جو ہے یہ مستحب ہے، الاعلام بعد الاعلام، یعنی ایک اعلان کے بعد دوسرا اعلان کرنا، آگاہ کرنا۔ تو جو آئیڈیو میرے پاس آئی تھی اس میں چونکہ جو صاحب صلاۃ پڑھ رہے ہیں ان کے الفاظ درست نہیں ہیں اور الفاظ میں کافی تبدیلی ہے، تو اذان کا حکم اور ہے اور صلاۃ کا حکم اور ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن صلاۃ بھی وہی شخص پڑھے کہ جو اس کا اہل ہو۔ اہل کا مطلب کہ اگر ہمارے تلفظ یا ہمارے مخارج درست نہیں ہیں تو امام صاحب سے ہم درست کرا لیں اور ان کے پاس مشق کریں، اس پر نہ اڑے رہیں کہ ہم ہی پڑھیں گے، کیونکہ میں نے جو صلاۃ سنی ہیں ان میں بہت سارے الفاظ غلط ہیں، اور آج غیر لوگ بھی جب اچھی آواز میں اذان کو یا صلاۃ کو سنتے ہیں تو بغور سنتے ہیں، تو خوش الحانی اور مخارج اور صفات کے ساتھ حروف کو ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا یہی اصل چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس پر اڑے نہ رہیں بلکہ اپنے علماء کی بات کو مانیں اور کوشش کریں صحیح کرنے کی۔ سیکھنا ضروری ہے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لہٰذا اہل شخص کے ہوتے ہوئے، جو اہل ہے اس کا، اچھے شخص کے ہوتے ہوئے، جو صلاۃ کہنے کا اہل ہے، اہل کے ہوتے ہوئے مذکورہ شخص کا اس پر اصرار کرنا کہ نہیں صاحب میں ہی پڑھوں گا، یہ ضد غلط ہے، اور اس طریقے سے ضد کرنا یہ حضور شرع صحیح نہیں ہے، بلکہ اہل ہی کو یہ منصب دیا جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، نام ان کا ابصار احمد ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت کے موبائل میں جو ایپ میں قرآن ہوتا ہے وہ رکھنا کیسا ہے، یا اصل قرآن کے ہوتے ہوئے مسجد میں جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو موبائل ہی میں شروع کر دیتے ہیں، کہ یہ صحیح ہے؟ تو اس میں تو جواز کا قول ہے، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ موبائل میں جس ایپ میں قرآن ہو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل جائز ہے اور پڑھنا بھی جائز ہے، مگر اگر موبائل میں قرآن ہے تو اس کو جو ہے ضروری ہے کہ اس کا ادب کریں اور موبائل کو اچھی طریقے سے محفوظ رکھیں، باتھ روم وغیرہ میں لے جانے سے پرہیز کریں۔ اور جیسے مسجد میں بہت سے لوگ قرآن ہوتے ہوئے اصل نسخہ جو قرآن رکھا ہوا ہے مسجد میں، پارے رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے پڑھا تو معلومات کی اس حد تک پہنچا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے موبائل ایپ سے قرآن کو پڑھنا یہ افضل نہیں ہے، بلکہ افضل اصل قرآن کو پڑھنا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ازدواجی زندگی سے متعلق پوچھا ہے کہ حضرت کیا عطائے رسول فخر ہندوستان سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کی کوئی بیوی شیعہ تھی؟ دیکھیے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، عطائے رسول فخر ہندوستان سیدی سرکار خواجہ غریب نواز ایک دن رات میں بستر استراحت پر آرام فرما رہے تھے، سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو اور تم میری ایک سنت کو ترک کر رہے ہو، تو آپ نے ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے پہلا نکاح بیوی عصمت اللہ سے کیا جن سے اولاد ہوئیں، اور دوسرا نکاح بیوی امت اللہ سے کیا۔ بیوی امت اللہ یہ ایک غیر مسلم راجہ کی صاحبزادی تھیں، اور انہوں نے راضی برضا ہو کر کے سرکار کے دامن میں پناہ لی، اور آپ نے جس اسلام کی نشر و اشاعت کی اس اسلام کو قبول فرما لیا۔
یہ میں نے کئی کتابوں سے مطالعہ کیا، سیر الاخیار ہے، سیرت خواجہ غریب نواز ہیں، اور کئی اہم مضامین ہمارے مصباحی برادران کے میں نے پڑھے، ان سے مجھے یہی معلومات فراہم ملی۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو وہ ہے کہ جن کی ایک نظر سے جوگی جے پال عبداللہ بن جائیں تو بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی ایک نظر سے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا معاذ اللہ کہ کوئی آپ کی صحبت میں رہ کر کے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، شیعت اختیار کرے۔ آپ نے دین متین کی خدمت کی، اور آپ نے اپنے نظروں سے اور اپنے فیض و برکات سے بہت سے غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔